فرمائیں بشمول ہمارے جتنے بھی جنات ملائک فرشتے اس بزم میں تشریف فرمائیں مولا کے جشن میں، میری طرف سے ان کو بھی مبارک اور 12ویں تاجدار مولا امام زمانہ علیہ السلام کے حضور عقیدتاً آپ کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی میں اپنے وقت کی حجت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں شہزادہ مولا امیر امن کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے بھائی نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بھائی چلبتی ہیں، گلگت سے ہیں نا آپ؟ ہاں، تو ان کا انداز بیان ہے بڑا خوبصورت پڑھا تھا انہوں نے، اور مالک ان کی زبان میں اور کلام میں تاثیر عطا فرمائے، کیونکہ ان سے پہلے بھی ہمارے پاس جو گلگت کے بچے آئے تھے پڑھنے کے لیے تو وہ بھی پڑھ کے جاتے تھے تو ایسے ہی پڑھتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بآواز بلند تر سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض۔ ٹھیک ہے جی، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ انکل جی کتابیں بھری پڑھی ہیں، آج سے کچھ 70 سال پہلے کی کتاب آج میں نے پڑھی ہے، تو وہ جس بھی عالم نے لکھی ہے اگر وہ زندہ ہیں تو مالک ان کی خضر کی زندگی کرے، ان کے کلام میں ہر چیز میں صحت میں مالک اضافہ فرمائے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو مالک ان کو اپنے قرب نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں نور ہوں آسمان کا اور زمین کا، آسمان کا اور زمین کا۔ میرے سامنے بڑے دانا میرے بزرگ چہرے تشریف فرمائیں۔ ٹھیک ہے، آج میں نے جلدی میں سپیڈ میں ایک نقطہ دینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں العرش پہ جو نور ہے وہ تو اللہ ہو گیا، اس کے فرشتے ہو گئے، ملکہ مقربین ہو گئے، ملائکہ ہو گئے، بیت المعمور ہو گیا۔ زمین پہ جو نور ہے وہ کون ہے؟ زمین پہ جو نور ہے وہ کون نور ہے؟ فرمایا چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں زمین پہ اللہ کا ہم نور ہیں، ہم آل محمد اللہ کا زمین پہ نور ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نور کو رکھا پیشانی آدم میں۔ 1,24,000 پیغمبر نبی جتنے بھی دنیا میں آئے سب کی پیشانی میں اللہ کا نور تھا۔ اللہ نے نازل کیا قرآن کو اور کیا محمد کے سینے پر، اور پھر فرمایا، کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے سینے پہ قرآن نازل کیا ہے تو یہ قرآن نور ہے، قرآن نور ہے تو یہ کیا آپ کے سینے پہ نازل۔ فرمایا میرے بعد جو نور ہے وہ علی ہے، علی کے بعد جو نور ہے وہ حسن ہے، علی کے بعد جو نور ہے وہ حسن ہے۔ اچھا، علی کے بعد جو نور ہے وہ حسن ہے، کیسے ہے؟ فرمایا کہ انا و من نور واحد، انا و من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہے۔ تو پھر طے ہو گیا اللہ کا جو نور عرش پہ ہے وہ اللہ کا نور ہے، جو فرش پہ نور ہے وہ آل محمد ہے، وہ آل محمد ہے۔ آج مولا کی آمد کا دن ہے تو میں 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس بولتے قرآن کا لقب نقطہ با ہے۔ بہت شکریہ بلو بھائی۔ جس بولتے قرآن کا نقطہ لقب با ہے، یا میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جس بولتے قرآن کا لقب نقطہ با ہے، آج اس کو بھی ایک بولتا قرآن ملا ہے۔
کو بھی ایک بولتا قرآن ملا ہے. کیسے بولتا قرآن ملا ہے؟ ایسے ملا ہے کہ آیتوں کے پاکیزہ اور پاک آنگن میں جناب سیدہ کی گود میں امامت کا دوسرا تاج ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جناب سیدہ مولا امیر کائنات سے فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے امیر اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ میرا کبھی خیال کہ آج تک کسی بندے نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بتایا ہو کہ حسن کا نام ایسے رکھا گیا ہے. حسن کا نام رکھا کیسے ہے اور رکھا کس نے ہے؟ جو جس کا نور ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یا تو میرا نام میرا باپ رکھے گا یا وہ رکھے گا کہ جس کا میں کچھ لگتا ہوں. ایسا ہی ہے نا، جس کا میں کچھ لگتا ہوں. تو جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں ایک اللہ کے نور کی آمد ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھے؟ فوری اللہ کی طرف سے وحی آئی، وحی کا آنا تھا. کہا کہ اس کا نام اللہ نے کہا ہے کہ شبر رکھو، اس کا نام شبر رکھو. اب شبر لفظ ہے عبرانی زبان کا. صلوات پڑھیں میرے بھائی نزاکت صاحب آگے. اس کا نام شبر رکھو. شبر ہے عبرانی زبان کا لفظ. عبرانی زبان میں شبر کو کہتے ہیں خوبصورت. اگر شبر کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو پھولوں کا گلدستہ، پھولوں کا گلدستہ. تو کہا یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس دنیا میں ہم جہاں پہ آئے ہیں یہ تو عرب ہے. جبریل فوری واپس گیا، کہا کہ سیدہ نے اللہ ایسے کہا ہے، اللہ ایسے کہا ہے. اللہ نے کہا کہ اب نام رکھو حسن. میرا خیال ہے آپ نے توجہ نہیں کی. اب ان کا نام رکھو حسن. بسم اللہ، بہت شکریہ مالک آپ کی زندگی میں. اس کا نام رکھو حسن. تو نام رکھا گیا حسن. جس کا نام اللہ رکھے، جس کائنات میں کائنات کی جس ہستی کا نام اللہ رکھے اسے حسن کہتے ہیں. اور جس امام کو جنگ سے نفرت ہو اسے حسن کہتے ہیں. اب میں 4 مصرے پڑھوں گا اور مولا حسن بادشاہ کی جنگ سے نفرت اور ان کے قلم کی طاقت لکھنا سناؤں گا میں آپ کو. میں کہہ رہا ہوں جس بولتے قرآن کا لقب نقطہ با ہے، آج اس کو بھی ایک بولتا قرآن ملا ہے. آج اس کو بھی ایک بولتا قرآن ملا ہے. ہاتھوں میں قلم ہو تو یہ کہلاتا ہے شبر. ہاتھوں میں قلم ہو تو یہ کہلاتا ہے شبر. ہاتھوں میں قلم ہو تو یہ کہلاتا ہے شبر. تلوار اٹھا لے تو یہی شیر خدا ہے. سچ ہے کہ ابھی صلح کو تیار ہے. اب سچ یہ ہے کہ ابھی صلح کو تیار ہے شبر. نظروں میں مارکائے تلوار ہے شبر. یہ جنگ میں شرکت ہے حسن کی کچھ ایسے. یہ جنگ میں شرکت ہے حسن کی کچھ ایسے. قاسم تیرے بازو پہ جو تنویر بنا ہے، قاسم تیرے بازو پہ جو تعویذ بنا ہے. آخری 4 لائنیں اور اجازت بھائی کے حوالے ممبر کروں. انکل جی سارے واقعات سنے لعین شام کے دربار میں مولا امیر امن کیسے گئے. یہ والے 4 مصرے میں نے آہستگی سے پڑھنے ہیں کیونکہ اس کا جو پہلا مطلع ہے نا وہ فارسی کو ٹچ کرتا ہے، فارسی زبان کو وہ ٹچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آہستگی سے پڑھنے ہیں. میں نہیں بتاؤں گا کہ جناب حسن بادشاہ 14 ماہ کے تھے اور علی بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا جب ابو سفیان نے کہا کہ میری اپنے نانا کے آگے سفارش کر دو. تو جناب امام حسن بادشاہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی علی نے شکر ادا کیا کہ میری ذریت آل ابراہیم میں سے ہے. حسن بادشاہ نے 14 ماہ کی عمر میں جو پہلا کلام کیا تھا اس میں علی نے شکر ادا کیا تھا. ٹھیک ہے، 4 مصرے
پھر اس کے بعد بادشاہ روم کے جو سوالات تھے مولا امام حسن بادشاہ نے دیے تھے، اور یزید پہ بادشاہ روم نے لعنت کی تھی کہ اگر تو خدا کے علم کا وارث ہوتا تو تو میرے سوالوں کا اور ان تشبیہات کا سب کا جواب دیتا۔ ٹھیک ہے، میں اس بادشاہ کے اس معظم کے میں 4 مصرے کہوں گا۔ ابرو پہ کوئی بل ہے نہ ماتھے پہ شکن ہے، ابرو پہ کوئی بل نہ ماتھے پہ شکن ہے۔ انکل جی یہ جو شیلڈ مجھے ملی ہے یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملی ہے، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، ہمیشہ مجھے پڑھایا ہے، آپ کی وجہ سے میں اس ممبر پہ ہوں، ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ آپ یہ 4 مصرے میرے سن کے مجھے اجازت دیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابرو پہ کوئی بل ہے نہ ماتھے پہ نشان ہے۔ حسن بادشاہ لعین شام کے دربار میں کھڑے ہیں، ان کے اماموں پہ پیوند تو ہوتے ہیں، نشان نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگلا مصرع آپ کو خود ہی بتائے گا کہ پہلے مصرے سے کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ابرو پہ کوئی بل ہے نہ ماتھے پہ شکن ہے، جو خلق محمد ہے وہی خلق حسن ہے۔ چلو تھوڑا سا آپ کا معیار سماعت کو بڑھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ابرو پہ کوئی بل ہے نہ ماتھے پہ شکن ہے، جو خلق محمد ہے وہی خلق حسن ہے۔ دیکھو جو ذرا غور سے جو صلحہ کی تحریر، دیکھو جو ذرا غور سے صلحہ کی جو تحریر، دیکھو جو ذرا غور سے صلحہ کی تحریر، تحریر نہیں ظلم کی گردن پہ رسن ہے، تحریر نہیں ظلم کی گردن پہ رسن ہے۔ فاقوں میں قناعت ہے نہ قناعت میں سخاوت۔ انکل جی آپ سے دعا لے لی ہیں۔ فاقوں میں قناعت ہے، قناعت میں سخاوت، فاقوں میں قناعت ہے، قناعت میں سخاوت، سیدہ کے گھرانے کا بس یہی طرز سخن ہے۔